إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حضرات ذی وقار اور معزز بزرگوں، ذوالحجہ کا مہینہ بہت اہم ہے۔ اس میں جہاں عشرہ ذوالحجہ آتی ہیں، 10 ایام اور 10 راتیں ذوالحجہ کی آتی ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایام تشریق آتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، قربانی آتی ہے، بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ وہاں تاریخ میں بھی اس کے بڑے رنگ ہیں ذوالحجہ کے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ذوالحجہ میں 2 اہم واقعات ہیں اور اتنے دلسوز ہیں، اتنے اہم ہیں کہ جن سے ہم نے اپنی ساری زندگی کے سبق سیکھنے تھے اور جن کے ذریعے اور جن کے مفاہیم کو سمجھ کے ہم نے آج کے فتنوں پر قابو پانا تھا۔ آج کے فتنے ان 2 اہم واقعات سے متعلق ہیں جو آج چھوٹے چھوٹے فتنے امڑ رہے ہیں اور امت اسلامیہ کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو، ان 2 باتوں کو اور 2 اہم سانحوں کو سمجھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ پہلی چیز، 12 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول ہیں محمد، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں
یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دل رحمت سے پگھلے ہوئے ہیں۔ رحماء بینہم، اتنے رحم دل کہ ہجرت ہوئی، مدینہ میں پانی میٹھا پینے والا کوئی نہیں تھا، پانی میٹھا پینے والا ملتا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی کنواں مدینے میں، اس کا نام تھا بئر روما، ایک ہی کنواں تھا۔ یہ رحماء بینہم کیا، ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، کون یہ کنواں خریدتا ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ قال عثمان انا ابیع، عثمان کہتے ہیں میں خریدتا ہوں، میں اس کو خریدتا ہوں۔ سارے مسلمان اس سے پانی پیتے رہے، ساری امت اس سے پانی پیتی رہی۔ رحماء بینہم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کے کسی باغ میں تشریف فرما تھے، کسی باغ میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما ہے۔ دروازے پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا دروازہ کھولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دروازہ کھول دو، جو بھی آئے اسے کو تمہارے لیے جنت ہے۔ صحابی جائے، دروازہ کھولا، دیکھا ابو بکر ہے، دوبارہ پھر دروازہ کھٹکا، کہا جاؤ دروازہ کھولو، جو آئے جنت کی بشارت دے دو۔ صحابی گئے، دروازہ کھولا، عمر آئے، پھر دروازہ کھٹکتا ہے۔ اس دفعہ بات تھوڑی مختلف ہو گئی، معاملہ مختلف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا بل لا تصیبہ، صرف یہ نہیں کہا کہ جنت کی بشارت دے دینا، صرف یہ نہیں، معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ نبی کہنے لگے جاؤ دروازہ کھولو، جنت کی بشارت دے دو، لیکن مفت میں نہیں، کہنا تم پہ مصیبت آئے گی، تمہیں کاٹا جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ دروازہ کھولا، عثمان آتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کپڑا ہٹتا ہے، ابو بکر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، عمر آتے ہیں، تشریف فرما ویسے ہی، عثمان آئے، کپڑا ڈھک لیا، اپنی ران کو ڈھک لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عثمان کے آنے پر یہ تکلف، عثمان کے آنے پر یہ اہتمام، یہ انتظام، کیا بات ہے؟ کہا الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں؟ فرشتے اترتے حیا کرتے ہیں اس سے، عثمان ہے۔ تو آج اگر ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھا ہوتا تو جو بے حیائی کے فتنے آ رہے ہیں ان پہ قابو نہ ہوتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان سے سیکھنا تھا، ذوالحجہ ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، کڑا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی بندہ ہے تو کون ہے؟ ابو بکر۔ واشدہم دین اللہ، واشدہم دین اللہ عمر، دین میں اگر سب سے زیادہ سخت ہے تو کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اصدقهم حیاء عثمان، اگر اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے سب سے سچی حیا کرنے والا ہے تو عثمان ہے. اصدقهم حیاء عثمان. اقضاهم علی، اگر امت میں سب سے بڑا کوئی قاضی ہے تو کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. تو ہمیں سیکھنا کیا تھا؟ صحابہ کی سیرت کو سیکھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان ایسا لے آؤ کہ جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کے آئے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کا پروانہ جاری ہے، تم ہدایت یافتہ لوگ ہو. بس ایمان ان کا دیکھو کیسا تھا، سیرت ان کی پڑھو، خلفائے راشدین کیسے تھے یہ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس میں بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے ذمے اگر کوئی سنت ہے، کوئی طریقہ ہے تو وہ کس کا طریقہ ہے؟ خلفاء راشدین کا، ہدایت یافتہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی طریقہ، کوئی سیرت، کوئی حالات زندگی اگر اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ہمارے گھر میں دیکھے جاتے ہیں ڈرامے، اگر ہم یہ منہ سے کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر ہمارے گھر میں چلتے ہیں ٹی وی، ہمارے بچے موبائل دیکھے بغیر سوتے نہیں ہیں، یہ کیسا نمونہ بنایا؟ تو کیا صحابہ تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی سی عمر میں عمر رضی اللہ عنہ ان کو بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجلس میں بٹھایا کرتے، بچے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجلس میں بٹھایا کرتے ہیں، تو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی بات جاری ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، تاریخ ابن عساکر بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ امیر المؤمنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلیفہ ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ امت میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے، کیونکہ نبی کے بعد امت آتی ہے اور امت سے پہلے خلفاء آتے ہیں. امیر المؤمنین ذو النورین، عثمان کیا ہے؟ ذو النورین. ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا. دو نوروں والا. دو نور کون کون سے ہیں؟ مختلف باتیں لکھی علماء نے. ایک بات کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور دونوں ہجرتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نکاح میں کی ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں کیا. اور یہ نکاح آپ جانتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی. نبوت سے پہلے یہ نکاح ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ نبوت سے پہلے اگر کوئی بندہ زمانے جاہلیت میں اتنا نیک ہے کہ نبی اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر رہا ہے تو وہ اسلام میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی اسلام نہیں آیا، بلکہ اپنی زبان سے عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زنیت فی الجاہلیت ولا الاسلام، میں کبھی جاہلیت میں زنا کے قریب نہیں گیا. حالانکہ وہ دور ایسا تھا کہ زنا کا تو تصور ہی چھوڑ دیں کہ وہ کتنا کیا جاتا تھا.
شراب نوشی اور دیگر طرح طرح کے گناہ وہ تو عام تھے اس وقت. وہ گناہ لکھے ہی نہیں جاتے تھے, یعنی وہ گناہ سمجھے ہی نہیں جاتے تھے. زنا آپ کے تصور میں گناہ ہے, ادھر نہیں تھا. کہا ما زنیت فی الجاہلیت ولا الاسلام, میں نے نہ کبھی جاہلیت میں زنا کے قریب گیا ہوں نہ اسلام میں. تو جاہلیت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کی. کہا پہلی ہجرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف کی مکہ سے, رقیہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں. پھر حبشہ سے واپس آئے. حبشہ سے مکہ واپس آنے کے بعد مکہ سے مدینہ دوبارہ ہجرت کی. جو لوگ سعودیہ عرب اور عمرہ اور حج وغیرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں مکہ مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے. 400 سے 500 کلومیٹر. اگر بس میں بھی جائیں تو بندہ تھک جاتا ہے, کافی سفر. سنگلاخ پہاڑ, ٹیلے, پتھریلا علاقہ. جب آپ سفر کرتے ہیں مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ, آپ کو کہیں بھی سبزہ نظر نہیں آتا, کہیں بھی سبزہ نظر نہیں آتا. سارا بنجر اور پہاڑ اور پتھر, تپتی دھوپ ہے. عورتیں ساتھ ہیں, بیویاں, بچے پیدل ہجرتیں کر رہے ہیں. 8 دن لگتے ہیں پیدل وہاں مکہ سے مدینہ جانے, اس وقت لگتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی ہجرت مکہ سے کہاں کی؟ حبشہ. پھر حبشہ سے واپس آئے, حبشہ سے پھر مکہ واپس آ کے پھر کہاں گئے؟ مدینہ ہجرت کی. تو یہ 2 ہجرت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین, 2 نوروں والا. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی رقیہ. غزوہ بدر کا موقع تھا. رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئی, سخت بیمار پڑ گئی, مرض الموت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم غزوے پہ نہ جاؤ, تم وہاں پہ رہ کے رقیہ رضی اللہ عنہ کی اپنی بیٹی کی خدمت کرو, وہ بیمار ہیں, ان کو تمہاری ضرورت ہے. پھر وہ وہیں پہ ٹھہرے اور رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے کیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ. تاریخ کے ماہرین لکھتے ہیں اور اسی طرح آثار ملتے ہیں اور سلف فرماتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے, امتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, انبیاء آنے لگے ہیں اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. انبیاء کے حواری ہوتے ہیں, صحابہ ہوتے ہیں, اصحاب ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں. آج تک تاریخ میں کسی بھی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک صحابی سے نہیں کیا. لیکن یہ عثمان ہے, رقیہ بھی عثمان کی خدمت میں, ام کلثوم بھی عثمان کی خدمت میں. کہا کیا ہے؟ ذو النورین ہے, 2 نوروں والا ہے. ایک اثر میرے ذہن میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی, ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دیتا. عثمان رضی اللہ عنہ, حیا ہے, دین ہے. تو اپنے بچوں کو سیرت صحابہ سکھائیں, خود بھی سیکھیں. ہر مسجد میں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن صحابہ کی سیرت پہ بات ہونی چاہیے, صحابہ کی سیرت کو سیکھنا چاہیے کہ کیسا ان کا رویہ تھا اور دین کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے,
دشمنوں نے محاصرہ کر چکے تھے اور ان کی شہادت بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی ہے. ان کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے. احد پہاڑ پہ کھڑے تھے. اچانک زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ رکھا، مارا زور سے، کہا اس کو احد، احد رک جا، فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان. احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر بس نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. کیا ہو گیا تجھے؟ بہت پہاڑ رک گیا. تو یہ ہے 12 ذو الحجہ کا واقعہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور امت کے سب سے بڑے شہید ہیں. بہت ہی دردناک شہادت ہوئی تھی. خارجی اور دیگر فساد پسند لوگ انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ کئی صحابہ زد میں آئے تھے، زخمی ہوئے تھے. حضرت علی کے صاحبزادے پہرے پہ تھے، پھر بھی نہیں چھوڑا. اسی طرح ذو الحجہ میں ایک اور واقعہ جس کی میں بات کرنے والا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا موضوع تو بہت طویل ہے، اس کو ایک مجلس میں یا ایک خطبے میں مکمل کرنا ممکن نہیں ہے. سیرت، شہادت، حالات زندگی، واقعات، اوصاف، یہ سب بہت طویل ہیں، ان کا خلاصہ ممکن نہیں. ذو الحجہ میں ایک اور واقعہ ہوا، وہ 18 ذو الحجہ کا ہے. وہ واقعہ ہے خطبہ غدیر خم. غدیر کا معنی ہے کنواں اور خم ایک علاقے کا نام ہے. جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا، فتح مکہ کے بعد اور حج کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف واپسی کی طرف روانہ ہوئے، واپسی کرنے لگے، تو علی رضی اللہ عنہ یمن کی طرف گئے ہوئے تھے. یمن سے واپس آ رہے تھے ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. غزوے سے واپس آ رہے تھے تو مال غنیمت کے معاملے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ تھے کہ جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چپکلش ہوئی. صحابہ کے ذہن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نفرت پیدا ہو گئی، مال غنیمت کے بارے میں. تو اس طرح جب معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جب مالی معاملات پہ امیر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا. جب انسان مالی ذمہ داری پہ آ جائے تو پھر پوری جماعت کو خوش کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنا بھی سمجھدار ہو. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کہہ دیا، مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ آ کے کہنے لگا اتق اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اللہ سے ڈرو، مجھے پیسے دو. تو لوگ خوش نہیں ہوتے. تو مال غنیمت کا معاملہ تھا تو صحابہ کے ذہن میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بہت چپکلش پیدا ہوئی، تھوڑا بہت بغض آنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا رحماء بینہم. اب اس معاملے کو بھی سچا ہونا تھا. تو مکہ سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جحفہ، اور جحفہ سے 8 کلومیٹر آگے جائیں تو ایک مقام آتا ہے خم. وہاں پہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ صحابہ جمع تھے. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت، مودت اور اس طرح کے معاملات کی خاص وصیت کی. آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. الفاظ سنے ہوں گے. اسی طرح الفاظ آتے ہیں
من والی علی فقد والانی، جس نے علی کے ساتھ دوستی کی اس نے میرے ساتھ دوستی کی، اور جس نے علی کے ساتھ دشمنی اختیار کی اس نے میرے ساتھ دشمنی اختیار کی۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اس کا ولی بن جاتا ہے، اس کا تو ولی بن جا، اس کا تو دوست بن جا۔ وعادی من عادا، اسی طرح جو علی سے دشمنی بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ تو دشمنی بنا ہے۔ اب یہاں سے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ ایک درس دیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ان الفاظ کو لے کے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب مولا میں بھی ہوں، مولا علی بھی ہے، تو اب میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو خلافت کس کی ہوگی؟ علی کی۔ کہا دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا اعلان کس کے لیے کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ، اور اس سے استدلال کیا کہ ہم اسی کو لے کے مولا علی کہتے ہیں۔ تو خلافت کے بارے میں یہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس پورے خطبے میں خلافت کا کوئی لفظ بھی نہیں آیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اب اس جملے پہ ذرا غور کرتے ہیں، من کنت مولاہ، مولا کا لفظ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاج العروس میں جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے مولا لفظ کے 21 معنی ذکر کیے ہیں، 21 معنی۔ عربی میں مولا لفظ کے 21 معنی ہیں۔ مولا کا معنی ہوتا ہے المالک، مالک، غلام، غلام کو آزاد کرنے والا، جس غلام کو آزاد کیا جائے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ الصاحب، جو ہمارا ساتھی ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ القریب، ابن العم، اپنے کسی کزن کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح الجار، پڑوسی کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ الحلیف، اپنے جو ہماری ہر چیز میں، ہماری جنگ میں، ہماری لڑائی میں، ہمارے مشکل اوقات میں مدد کرتا ہے اس کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ چچا کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، مہمان کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، اپنے شریک کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، اپنی بھانجی کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، اپنے بھانجے کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ الولی، اپنے دوست کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ الرب، اپنے خالق کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ الناصر، اپنے مددگار کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ المنعم، اپنے انعام کرنے والے کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ المنعم علیہ، جس کے اوپر انعام کیا جاتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ المحب، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ التابع، جو آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آپ کے ہر کام میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ الصہر، اپنے کسی سسرالی رشتہ دار کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ آج کل علماء کو بھی مولانا کہتے ہیں کہ نہیں؟ مولانا۔ تو مولا کہنے سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اب دوسری بات یہ ہے، جب ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوں، ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوں تو اس کا ایک معنی خاص کرنا کسی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ہم نے یہ خاص کیا کچھ لوگوں نے کہ یہاں پہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ مولا کا معنی ہے مودت اور محبت اور دوستی۔ جس کے ساتھ میری دوستی ہے، جس کے ساتھ میری محبت ہے، اس کی محبت علی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اسی طرح اسی جملے میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اس سے مراد دشمنی ہے۔ اگر یہاں پہ خلافت ہوتی، اگر یہاں پہ یہ بات ہوتی کہ خلافت تو علی کی تھی، ابو بکر تو ظالم ہے، عمر تو ظالم ہے،
تو معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ نے خود ہی وصیت پہ عمل نہیں کیا. آپ بات کو ذرا سمجھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی وصیت کی ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے ایک لڑائی بھی نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی لڑائی کی؟ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خلافت چھیننے میں ایک بھی لڑائی کی ہو، یا تاریخ نے کہیں بھی لکھا ہو کہ علی نے کبھی بھی ابو بکر کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. بلکہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، کیا؟ رحماء بینہم. سب سے بڑی عملی تصویر تو علی رضی اللہ عنہ تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس سے بڑھ کے علی نہیں ہو سکتے کیا؟ علی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ رحماء بینہم. تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنایا ہے کہ خلافت اصل میں علی رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ وصی رسول اللہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے. اس کا کوئی اس سے بات سے تعلق ہی نہیں. اور یہ خطبہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو علی میرا وصی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کیا خلافت کی وصیت علی رضی اللہ عنہ کو کی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو نہیں جانتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سر میرے گود میں تھا. سر کہاں پہ تھا؟ سر میری گود میں تھا، تو وہیں پہ ان کی وفات ہوئی ہے. تو میں تو نہیں جانتی کس وقت وصیت کی ہے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح ہم علی رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں. محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں، محمد ابن حنفیہ جانتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے علاوہ ان کے بیٹے تھے محمد ابن الحنفیہ. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. یہ کتنے واضح الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ کہاں پہ ہیں؟ صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں 3681 نمبر حدیث ہے. صحیح بخاری میں اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. 3681 نمبر حدیث. الفاظ کیا ہیں؟ محمد ابن حنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ اے والد گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں، ساری امت میں خیر اور سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ قال ابو بکر. قال ابو بکر. جب علی رضی اللہ عنہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر، تو اس کے بعد شک کیا بچتا ہے؟ رہ کیا جاتا ہے؟ محمد بن الحنفیہ کہنے لگے اے والد گرامی، ان کے بعد کون ہے؟ پھر کون آتا ہے؟ قال عمر. عمر ہے رضی اللہ عنہ. پھر محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ میں اگلا نام لوں تو عثمان ہی بولیں گے. آپ کون بولیں گے؟ عثمان ہی بولیں گے. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ اس کے بعد پھر آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو بس ایک مسلمان ہوں. میں تو بس ایک کیا ہوں؟ میں تو بس ایک مسلمان ہوں. اب کہاں ہیں ان کو خدا بنانے والے؟ کہاں ہیں ان کو رب کہنے والے؟ کہاں ہیں ان کے نام کے ساتھ تقدیریں منسوب کرنے والے؟ کہ علی تقدیریں لکھتے ہیں، مشکل کشا ہے. علی اپنے زبان سے کہتے ہیں. توحید کے کتنے بت توڑے علی رضی اللہ عنہ نے، اور ان کے نام کے ساتھ انہوں نے ربوبیت کو جوڑ دیا کہ علی خالق ہے، علی تقدیریں لکھنے والا ہے، مشکل کشا ہے. تو اسی طرح آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں.
جنازہ ہے، بڑا ہی دل سوز جنازہ ہے، اور جنازہ کس کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جنازہ سامنے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی سامنے پڑا۔ اب وہی بات آنے لگی ہے، رحماء بینہم، اور اگلی بات بھی اسی میں آئے گی۔ رحماء بینہم کے آگے کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ رحماء بینہم ہیں، آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، رحمت والے ہیں، تم جب بھی ان کے پاس جاؤ گے رکعن سجدن، یا تو رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے۔ علی کس میں نظر آئیں گے؟ عمر کس میں نظر آئیں گے؟ عثمان کس میں نظر آئیں گے؟ ابو بکر کس میں نظر آئیں گے؟ رکوع میں یا سجدے میں؟ اور جو خود سجدہ کر رہا ہے تو اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہا؟ علی سجدے میں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کری جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو ظالم کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ علی کی خلافت چھینتے تھے؟ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا فدق کا باغ چھین لیا، معاذ اللہ۔ صحابہ کے اوپر ایسی تہمتیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جنازہ ہے، جنازہ کس کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہے، امت سامنے کھڑی ہے، جنازہ تیار ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اگر یہ بات عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں تو یہ پوری امت کے طالب علم کے پڑھنے والی بات ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں عبداللہ بن عباس ہیں۔ کون ہے؟ شارح قرآن ہے۔ کون ہے؟ مفسر قرآن ہے۔ کون ہے؟ نبی کی دعا لگی ہے اللہم علمہ القرآن والتعویل، اللہ اس کو قرآن کا علم سکھا دے، اس کی تعویل تفسیر سکھا دے۔ اس کے بعد جو تفسیر عبداللہ بن عباس کر دیتے ہیں اس کے اوپر پوری امت خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ یہ بات کرتے ہیں، میں جنازے میں کھڑا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی، امت کا شیر سامنے پڑا ہے، سامنے جسم ہے، جنازہ ہے۔ کہتے ہیں اتنے بڑے ہجوم میں مجھے کسی نے پیچھے کندھے سے پکڑا، علی نے پیچھے کندھے سے پکڑا، میں ڈر گیا۔ کون ہے؟ پیچھے دیکھا علی کھڑے، علی کھڑے ہیں اور کہنے کیا لگے ہیں؟ عمر اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ علی کیا کہنے لگے ہیں؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے اعمال پر میں خواہش کروں کہ میں نے اللہ سے ملنا۔ عمر آپ کے اعمال ایسے ہیں، آپ کا اعمال نامہ ایسا ہے کہ امت کے اس کے بعد کسی کا اعمال نامہ ایسا نہیں ہے کہ میں خواہش کروں کہ میرا اعمال نامہ ایسا ہو میں اللہ کے سامنے جاؤں۔ تو کوئی ظالم کے بارے میں یہ کہتا ہے؟ ظالم کے بارے میں کوئی یہ کہے گا؟ اور جس نے صحابہ کے باغ چھینے ہو، اہل بیت کی جائیدادیں چھینی ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ ان پر ظلم ڈھایا ہو، جس کی بیوی پر کسی نے ظلم کیا ہو، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے گا؟ عمر اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں نے آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے اعمال پر میں رشک کروں، میں چاہوں کہ اعمال نامہ میرا ایسا ہو میں اللہ کے سامنے اس اعمال نامے کے ساتھ چلا جاؤں۔ کیا ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا،
آگے بات سنیں، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ علی کہنے لگے اللہ کی قسم میرا غالب گمان یہی ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ آپ نے دیکھی ہے جنہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر، یہی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ تینوں قبریں موجود ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میرا غالب گمان یہی ہے اللہ آپ کو ہر معاملے میں جہاں آپ پہلے تھے وہیں رکھے گا۔ آگے سنیں، علی کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا دفعہ سنا ہے، بارہا دفعہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا ہوں، میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا ہوں تو نبی کی زبان پہ یہی لفظ ہوتے تھے، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا، میں چلا میرے ساتھ ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آئے، میں نکلا ابو بکر نکلے میرے ساتھ، عمر نکلے، میں واپس آیا ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے۔ کہنے لگے میں ساری زندگی نبی کے منہ سے یہی تو الفاظ سنتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کے آپ کی کیا سعادت ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کے خیالات اور اسی طرح ان کے جو گمان تھا وہ دیگر صحابہ کے بارے میں یہ تھا، اور آج کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمیں آج کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو منافقوں کو کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کما آمن الناس، جب منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کس طرح کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگوں سے مراد کون تھے اس وقت؟ صحابہ تھے، ہم الاصحاب۔ اب صحابہ جیسا ایمان جب اللہ کو مطلوب ہے تو ہم اپنی دنیا کی عینک پہن کے کون ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کو کیا امتحان لینے والے، اور بات بات پر کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی یزید پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یزید کے ایمان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم نے اللہ کو یزید کا امان نامہ دکھانا ہے؟ ہم نے اللہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا امان نامہ دکھانا ہے؟ بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ کر، عثمان رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ کر ہم نے اپنا امان نامہ خراب کرنا ہے۔ اور دوسری بات، مشاجرات صحابہ، علی رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ، اس میں عمار رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اختلاف، دیگر صحابہ کی آپس میں چپ کلش، اس کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر کوئی قتل ہوا ہو، اس دور میں اگر کوئی قتل ہوا ہو، اس دور میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی آدھی رات کو کوئی قتل کر جاتا ہے، اس کی تحقیق کرنا، اس کی انویسٹیگیشن کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ بھی قتل پکڑ لو کس نے قتل کیا۔ اب ایک واقعے کو 1400 سال گزر جاتے ہیں، 1445 سال گزر جاتے ہیں، تو ہم آج کہتے ہیں فلانے صحابی نے کیتا، کبھی کسی صحابی پہ، کبھی کسی صحابی پہ، کبھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر آج سامنے کھڑے معاویہ ہوتے تو میں تلوار لے کے نکل پڑتا۔ کہا ہے کہ نہیں کچھ لوگوں نے؟ تو یہ عقائد ہمارے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے، ہم الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ خلفاء راشدین ہیں، ان کو جنتوں کی بشارتیں ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین ہیں، وہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ہیں، ورحماء بینہم ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ تھے تتجافى جنوبهم۔ قرآن کہتا ہے
کہ رات کو جب وہ بستر پہ لیٹتے تھے تو ان کو یہ پہلو بستر پہ لگتے نہیں تھے، بار بار اٹھ جاتے تھے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، پہلو بستروں پہ لگتے ہی نہیں تھے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں کھوئے رہتے تھے. آج ہم نے نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی، باتیں بھی ان کو کرنی. يدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی اللہ کو خوف میں پکار رہے ہوتے ہیں، کبھی جنگ کی حالت میں پکار رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کو ویسے ہی محبت میں طمع میں پکار رہے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو بھی دے رکھا ہے ہر وقت ہی خرچ کیے رکھتے ہیں. ابھی عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کی کہ نہیں؟ ایک شہر کا دروازہ شروع ہوتا تھا، وہاں سے عثمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع ہوتے تھے. اونٹ جاتے جاتے دوسرے شہر کے دروازے کو جا لگتے تھے. ہم ان کے بارے میں کہیں تو یہ صحابہ تھے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے آنے والی نسلیں سنوارنی. اور اگر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ذوالحجہ کے یہ دو واقعات ایسے ہیں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی سیرت، اور دوسرا یہ خطبہ غدیر خم کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیتیں فرمائی تھی. اگر ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جاتا تو آج جو یزیدی، حسینی، معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان، اس طرح کے جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ نہ پیدا ہوتے، فتنے نہ پیدا ہوتے، اور صحابہ پر تان کرنے والے آج نہ پیدا ہوتے اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی صحیح سیرت سکھائی ہوتی. جب ہم نے خود بھی یوٹیوب سے دین سیکھنا ہے، جب ہم نے خود بھی ویڈیو سے دین سیکھنا ہے، مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی وہاں پہ وہی لوگ ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علی رضی اللہ عنہ کا تابع فرما بنائے، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.